بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خون خار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا، تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا، تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈھلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، پر نہیں سمجھ میں آیا، تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں، تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو پنجرے، کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا، یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ کہ تو لے لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا۔ اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی۔ 2 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی، اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا۔ جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا، تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے، تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا وہ پیار کر رہے ہیں، تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا، تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا، اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40 35 سال خدمت کی تو تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے۔ مالک دے کر راکھی کر دے، صابر بھکھے ننگے۔ ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا، جاؤں گا تو نہ۔ ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہو من ستے۔
پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا، کہنے لگے اٹھ بلیا، چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں، جلدی کر اٹھ جا، یہ تو آگے گزر گئے تجھ سے۔ تو بھائی یاد رکھو، رشتہ وفا کا ہو تو قائم رہتا ہے، اور بے وفائی کا ہو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ مدینے کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، شور ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے جلوے نظر آنے لگے۔ آج عرب کا نقشہ بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، دنیا بدل گئی۔ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ ہر کونے سے نبی پاک کے نام کے نعرے بلند ہونے لگے۔ ابھی 10 سال پہلے نبی پاک روتے ہوئے مکے سے نکلے تھے، 10 سال قبل روتے ہوئے گئے تھے، اور 2 غلام حضور کے ساتھ تھے۔ آج اسی مکے میں حضور آئے ہیں تو لگتا ہے پہاڑ اور پتھر بھی میرے رسول کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو ایک عروج ہو گیا، حالات ایک نیا رخ اختیار کر گئے، اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک اب تو احاطہ بڑا ہو گیا ہے، مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے، حرم شریف کی مسجد کو وسعت دے دی گئی ہے، لاکھوں لوگ آ سکتے۔ اس وقت جب 10,000 لوگ آئے نا تو سیرت نگار کہتے ہیں یوں لگا جیسے درختوں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے، پہاڑوں پہ بھی لوگ، اتنا مجمع تھا، کہاں 2-3 لوگ اور کہاں ہزاروں کا اجتماع۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا، پھر میرے محبوب تشریف لائے اور حضور نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، پھر میرے نبی پاک نے بت توڑے، پھر میرے محبوب نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے زمانے نے دیکھے۔ ان سارے حالات میں دنیا نے ایک وفا کا عجیب منظر دیکھا کہ اس موسم بہار میں نہ تو آواز حضرت ابو بکر کے نام کی بلند ہوئی، نہ عمر فاروق اور نہ مولا علی کے نام کی بلند ہوئی، اس مجمع عام میں محبوب پاک کی آواز گونجی تو رب کریم کے حبیب نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ اور میرا بلال کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ نا، کدھر ہے بلال؟ عجیب رنگ وفا دیکھا نا لوگوں نے، یہ وفا فرمایا بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال ہاتھ باندھے سب سے پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کروں۔ پیچھے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑے حضور میں حاضر ہوں، فرمایا ادھر آ یار، کعبے کی چھت پہ تو چڑھ ذرا، آذان تو سنا۔ ایک صحابی حضور کے کان میں بولے، اور یہ بھی حکمت الہی تھی کہ وہ بولے، حضرت بلال کی شان ظاہر ہونی تھی، کان میں کہا یا رسول اللہ کافر پہلے ہی مر گئے، پہلے کوئی حال نہیں ان کا، آج تو بالکل ہی ختم ہو گئے حضور، آج آپ کا سکہ چل گیا ہے، بلال کے بڑے دشمن ہیں، بلال کو رہنے دیں، کوئی اور نہ آج اذان دے دے۔ کان میں بات کہی تھی، چاہیے تھا جواب بھی کان میں آتا، اور معصوم آمنہ فخر آدم و بنی آدم وفا کا خطبہ پڑھنے لگے، وفا کا خطبہ شروع ہوا۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، کان میں بات کی تھی، حضور کان میں جواب دیتے، لیکن حضور نے فرمایا چپ کر یار، تو نے عجیب بات چھیڑ دی ہے، جب مکے میں پتھر کھانے ہو تو بلال، اور جب بدر میں تلواریں چمکے تو بلال، احد میں پتھر برسے تو بلال، اور گلے میں کس کے رسی باندھ کے سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے تو بلال محمد محمد کہے، اور آج اللہ عزتیں دے تو کسی اور کو چڑھاؤں، فرمایا چپ کر کے سارے نیچے کھڑے رہو۔ آج کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہوگا تو میں دنیا کو بتاؤں گا وفا کس چیز کا نام ہوا کرتا۔
बिलाल ही चढ़ेगा काबे की छत पे। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। भाई याद रखो, रिश्ता जो वफा का होता है ना, उसका बड़ा रंग होता है, उसका बड़ा अंदाज होता है, उसके बड़े तरीके होते हैं। अगर हजरत हलीमा गुर्बतों के आलम में मेरे मुस्तफ़ा को लेके गई थी ना, तो मासूम आमना ने भी तो सबक बड़ा निराला दिया ना उम्मत को। हजरत हलीमा जब लेके गई थी तो तब तो 3 लोग थे ना, कोई देखने वाला नहीं था। 3-4 लोगों में लेके गई थी। हलीमा कहती है जब मैंने रंग देखा तो मैंने निराला देखा है। मस्जिद भरी हुई थी गुलामों से, और करीम रसूल मिंबर पे बैठे थे। सादी सी बीबी जिसके लिए कभी कोई उठ के खड़ा नहीं हुआ था, कोई भी, लिबास भी पुराना और मैला था। कहती हैं जब मैंने मस्जिद में कदम रखा तो वो वाले नारे लगे जो फरिश्तों ने भी दरवाजे खोल खोल के देखे कि किसी के नारे लग रहे हैं। और जनाब हलीमा कहती हैं किसी ने ऐसा कभी इस्तकबाल ना देखा होगा। हुजूर उठे, वो या अल्लाह की सारी रहमतें उठ के खड़ी हो गई। और फिर मुस्तफ़ा करीम ने बिछाई जब चादर, और हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी, और हुजूर अत्तहियात की हालत में सामने बैठे। तो लोगों को पता चला जो वफा का रिश्ता होता है उसका रंग ज़रा निराला हुआ करता है, उसका अंदाज ज़रा अनोखा हुआ करता है। भाई रिश्ता वफा का, रिश्ता खुलूस का, लालच का रिश्ता। अगर आपने कंपनी वाले किस लिए दावत की है ना कि वो आपको माल सही देगा, तो भाई वो भी इसलिए आया है कि आप उसका माल ज़्यादा बेचेंगे। अगर आप किसी रिश्तेदार के साथ इसलिए ताल्लुक़ रखते हैं ना कि उसके पास पैसे ज़्यादा है, तो वो भी इसलिए आपके साथ ताल्लुक़ ज़्यादा रखेगा कि कभी कभी चलो गाड़ी चला लेगा, कभी कभी मेरे किसी काम आ जाएगा। यहाँ खुलूस देखो, यहाँ अगर आपके यहाँ खुलूस है तो फिर सामने भी आपको बड़ा खुलूस मिलेगा। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिश्तों की मजबूती का हुक्म दिया है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी ने पूछा हुजूर मुझे सबसे ज़्यादा किस सदक़े का सवाब मिलेगा? तरगीब व तरहीब में हदीस मौजूद है। हुजूर किस सदक़े का सवाब सबसे ज़्यादा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरा रिश्तेदार हो, तुझसे नाराज़ हो और ज़रूरतमंद हो, तुझसे नाराज़ हो ज़रूरतमंद हो, तेरा अपना, उसको तो अगर सदका देगा तो अल्लाह तुझे सबसे ज़्यादा अजर अता फरमाए। हमारे रिश्ते हैं ज़रूरत के, लालच के। जब तक लालच पूरा होता है रिश्ता होता है। हालांकि रिश्ते ज़रूरत के नहीं होने चाहिए, रिश्ते अकीदत के होने चाहिए, रिश्ते मोहब्बत के होने चाहिए। और रूहानी ज़िंदगी में अगर कोई रिश्ता लालच का हो तो वो तो 2 कदम नहीं चलता, टूट जाता है। अकीदत और मोहब्बत और एहतराम का जो रिश्ता होता है वो मजबूत होता है, वो हमेशा चलता है, उसके अंदर पुख्तगी होती है। वफा उस रिश्ते के अंदर आती है जिस रिश्ते के अंदर कोई लालच। हमारे ज़माने के अंदर ये शोर हो गया है कि काम प्यारा है चाम नहीं प्यारा। इस शोर ने रिश्तों में कमज़ोरी डाल दिया, दरारें पैदा कर दी। हम लोगों को प्यार हो गया है सामने वाला कितना, और जब तक हमारे काम का कुछ शख्स रहता है तब तक हमारा ताल्लुक़ भी रहता है, और जब वो हमारे काम का नहीं होता तब तक हमारा उसके साथ ताल्लुक़ टूट जाता है। याद रखिए मेरे भाई, जब रिश्ते की ये बुनियाद हो ना, फिर उसमें वफा नहीं होती। फिर उसमें वफा, आप कहते हैं सामने वाला वफा नहीं कर रहा, तो भाई वफा की बुनियाद ही नहीं थी ये रिश्ता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सहाबा की 2 किस्में बयान की और फरमाया दोनों के साथ मेरा वादा है कि मैं दोनों के साथ अच्छा सलूक करूँगा। ये सारे सितारे हैं पर किस्में 2 हैं, किस्में 2, कबल अल फतह और बाद अल फतह। एक किस्म वो है जो फतह मक्का से पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, उन लोगों की दर्जा अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा है।
جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اگرچہ وعدہ ان کے ساتھ بھی رب کریم کا ہے، سارے ستارے ہیں، سارے عظمت والے، لیکن چونکہ فتح کے بعد آئے تو ان کا وہ والا درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے جنہوں نے اسلام کی غربتوں سے پیار کیا، جنہوں نے بھوک سے پیار کیا، جنہوں نے بدر کی تنہائیوں سے پیار کیا، جنہوں نے احد کے پتھروں سے پیار کیا، ان کا درجہ شریعت میں زیادہ ہے۔ اگر آپ تعلق رکھتے ہیں نا، یاد رکھیں اتنی دیر کے جتنی دیر کام چلتا ہے، جتنی دیر ہمارا کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ رشتہ کمزور ہے، اس میں وفا نہیں ہوگی اور کسی نہ کسی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لالچ کے رشتے ہیں دنیا کے، لالچ کے۔ آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اماں بڑا رو رہی تھی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں سے کہنے لگے اماں تو کیوں روتی ہے، تیرے تو اور بھی بیٹے ہیں، تو کو میرے بعد لوارث تو نہیں ہو جائے گی، آخری وقت ہے، نزع کا عالم، اماں تو کیوں روتی ہے، اور بھی بیٹے ہیں؟ اماں کہنے لگی بیٹا اور بھی بیٹے ہیں، پر جس طرح کا دھیان تو رکھتا تھا وہ نہیں رکھتے، جس طرح وقت پہ دوائی تو لا کے دیتا تھا وہ نہیں لا کے دیتے، جس طرح تو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا وہ۔ کہنے لگے اچھا اماں، اس کا مطلب ہے تو مجھے نہیں رو رہی، تو اپنی ضرورتوں کو رو رہی ہے کہ روٹی کون دے گا، کھانا کون لائے گا، دوائی۔ میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے، تو کہنے لگی تیری وجہ سے میری بادشاہی تھی، تو موجود ہے تو خاندان میں، معاشرے میں میرا ایک وقار ہے، تیرے بعد تو بیوہ کی زندگی ہوگی۔ آپ فرمانے لگے اوہو، میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے، تو اپنے وقار کو رو رہی ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو چھلکتے ہیں؟ کہنے لگے ابا، جس پیار سے باپ شادی کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس محبت سے باپ لا کے کما کے دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے اوہو، میں سمجھا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو شادیوں کو رو رہے، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک رونے لگے، اب پھوٹ کے روئے۔ کسی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا آج سمجھ آئی ہے، میرے ساتھ اگر بے لوث رشتہ ہے تو یا خدا کا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج سمجھ آئی ہے۔ وہ میں نے جن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہی نہیں، کبھی فجر چھوڑی، کبھی زور چھوڑی، کبھی ایک رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی داڑھی کا پروگرام بنا، کبھی رہ گیا، جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال تھا۔ یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں۔ ہمیں تو بھائی کام پیارا ہے، چم نہیں۔ رشتوں کو روح کا رشتہ بنائیں، وفا کا رشتہ بنائیں۔ کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی۔ دنیا میں وفا ختم نہیں ہوئی، پر ہم نے وفا کا رشتہ ہی نہیں بنایا، ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا، وفا کا تعلق ہی نہیں بنایا۔ میرے شیخ سے کسی نے پوچھا تو حضور آپ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے وہ تو ادا ہے نا، وہ سنت ہے، لیے تو ہاتھوں میں ہاتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جب کسی کو سامنے بٹھاتے ہیں تو اصل بات ہی ہوتی ہے کہ ہم دلوں میں دل لے کے بیعت کر رہے ہیں، ہم دلوں کو دلوں سے باندھ رہے ہیں، اور یہ وہ رشتہ ہے جو قبر کی دیوار کے اندر جا کے بھی دوبارہ کھلتا نہیں، یہ قائم ہی رہتا ہے۔ رشتے وفا کے پیدا کریں، خلوص کے پیدا کریں، للہیت کے پیدا کریں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وفا کو آگے پھیلایا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی تعلق لالچ کا نہ بنائیں، ورنہ آپ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ ٹوٹ کے بکھریں گے، اور رزلٹ کی امید کبھی نہ رکھیں۔ وفا ہوتی دو طرفہ ہے پر کرنی یک طرفہ چاہیے، یاد رکھ لیں، وفا ہوتی دو طرفہ ہے، کرنی یک طرفہ چاہیے۔ جو کہتا ہے نا سامنے والا کرے گا تو میں کروں گا،
وہ بھی کچا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، فروغ محبت کی بات کرو، پیغام محبت کی بات کرو، محبت کی بولی بولو، محبت کا تذکرہ کرو، لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو، خوبیوں کا بیان کرو، چھوڑو چھوڑو نفرتیں، چھوڑو چھوڑو عداوتیں، آؤ واپس لوٹ آئیں۔ بخاری مسلم پڑھو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے، اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے، بخاری مسلم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں۔ کدھر جا رہے ہو میاں؟ کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا رب ہے، میں رب کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ میں کہتا ہوں او پیران عظام، تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے، تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے نوان دیا جائے گا۔ وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا، اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے، اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے۔ مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تم دونوں سے محبت، تھوڑا تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا تھوڑا پیار، بیٹے سے بھی پیار، بیٹی سے بھی، بھائی سے بھی پیار۔ بھائی بھی پیارے ہوتے، بڑے پیارے ہوتے، یہ بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے، کبھی سگے بھائی سے بھی پیار، کبھی کسی دوست سے بھی پیار۔ اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے، لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے۔ ابا سے بھی پیار، کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کر، ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار، کبھی ویسے ہی چل نکلنا ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوں، پیار بن۔ اور پھر جب پیار آئے نا، نبی پاک تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سنی بھی نا تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ نعت پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہوگا۔ اب نعت ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں، ہمارا وہ رنگ ہی نہیں، وہ کیفیت ہی نہیں، نعت کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی نہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سناؤ، اور یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو، حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو، میلاد کی بات بھی سنا کرو، اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو، جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو، اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے۔ نبی پاک کے حسن کا، جمال کا، اخلاق کا، کردار کا، ہنسنے کا، بولنے کا، بات کرنے کا، بانٹنے کا، سخاوت کا، عطا کا، کرم کا، جمال کا، فیض کا، غلاموں سے پیار کرنے کا، کسی کو نوازنے کا، میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو، یہ لوگوں کو سنایا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب حلیمہ کے بیڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب وہ معراج پہ گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے۔ لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا، اور جب حضور غار ثور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی، جب بدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے، جب احد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا۔ اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا ہو، کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے،
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے. حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے. ذرا محبت کی بات دیکھو, حضور تھے یا وہ یہودی تھا؟ سیاستہ میں حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے, فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں. پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا. نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا, کیسا گھوڑا؟ میں نے تو بیچے نہیں. کی آخی دے جیڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل ہے؟ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا, میں نے خریدا, پیسے رکھ. کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے. ایک بندہ بھی کہہ دے. اب گواہی کون دے, وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. رش لا کے اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے. حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے, دونوں ہاتھ اونچے کر دیے. کہنے لگے سونیا میں گواہی دے پائی, میں دیتا ہوں نا گواہی, میں دیتا ہوں گواہی. جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے, گھوڑا لیا, سب لوگ چلے گئے. کیونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں. حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے جا کھار. اور شارحین نے لکھا ہے, شارحین نے, کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا اور حضور ساتھ ساتھ جل رہے ہیں, ساتھ ساتھ, اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا, گواہی کیسے دے دی, تو تے تھا ہی نہیں. گواہی نہ علماں وچ پھسا سانو, تو یار دی گل سنا سانو. اوتے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق حراں دا ڈیرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزامہ تو تھا ہی نہیں, تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا. جناب ابو خزامہ ٹھہر گئے, حضور پہ رک گئے, غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا, عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں, میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی. کیا جملہ ہے, کیا شان ہے, کیا ایمان ہے, کیا قوت ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا, میں نے کو دیکھا, تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے, تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے, تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے, تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا, تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا, تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی. تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی دے. اتنی بڑی شے جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ جائے, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. آپ ذرا ماننے کا رنگ دیکھیں, آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا, آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا غلاموں کے مان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سونیا میں نے کو رب دیکھا ہے, آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شے مان. اب حضور نے کیا کہا؟ ایسے نہیں کہتے, یہ نہیں فرمایا, اس طرح نہیں کرتے, یہ نہیں فرمایا. نبی پاک نے نا بازو پکڑا. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا, وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی, تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے. تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا. میں سنو میرے یارو, جہاں گواہی کی ضرورت پڑے دو بندے چاہیے, پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا, ایک کی گواہی دو کے برابر, ایک کی گواہی دو کے برابر. میرے بھائی محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے؟